یقیناً دعوت اسلامی والے دنیاوی تعلیم کے خلاف نہیں ہیں، مگر مجھے ایک بات تو بتائیں، پہلے تو میں مسلمان ہوں نا، میں نے نبی پاک کا کلمہ پڑھا ہے۔ ارے جتنی کوشش بچے کی ڈگری کے لیے کرتے ہیں، جتنی کوشش بچے کو دنیا کی تعلیم کے لیے کرتے ہیں، تھوڑا تو علم دین سکھا دو۔ یاد رکھیے گا، مرنے کے بعد میرا کوئی بچہ MBBS کی کتاب کھول کر، لا کی بک کھول کر، یا دنیا کی PhD کی ڈگری لے کر مجھے ایصال ثواب نہیں کرے گا۔ اگر میرے بچے کو قرآن پڑھنا آتا ہوگا، اگر میری اولاد کو حدیث اور جناب درود پاک اور دین کی باتیں آتی ہوں گی، تو وہ مجھے مرنے کے بعد دعاؤں میں یاد رکھیں گے۔ میں آپ کو ایک صحیح مشورہ دینا چاہتا ہوں، کم از کم ایک کام کر دو، اپنی اولاد کو جیتے جی نمازی بنا جانا۔ خوش نصیب ہے وہ والدین جس کے بچے نمازی ہیں۔ بعد میں آپ کے بچے بے شک الگ سے آپ کے لیے دعا کریں نہ کریں، اگر میرا بیٹا نمازی ہے، میری بیٹی نمازی ہے، سنو، جب وہ نماز پڑھیں گے نا، وضو کے عالم میں قبلہ رو ہو کر اللہ کی بارگاہ میں اتحیات میں بیٹھ کر روزانہ فجر میں میرے لیے دعا کریں گے، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ جب ظہر کی نماز پڑھیں گے، اتنی بار قاعدہ اخیرہ میں بیٹھیں گے، پھر میرے قبلہ رو بیٹھیں گے، پھر باوضو ہوں گے، میرا بیٹا میرے لیے دعا کر رہا ہوگا، اے میرے اللہ میرے مرحوم والد کو بخش دے۔ جب وہ عصر پڑھے گا دعا کرے گا، مغرب پڑھیں گے دعا کریں گے، عشاء پڑھیں گے، جتنی رکعتوں میں قاعدہ آخرہ کریں گے، ہر بار والدین کے لیے دعا ہو رہی ہے۔ ارے اس سے بڑھ کر باپ کو کیا چاہیے، اس سے بڑھ کر ماں کو کیا چاہیے کہ بچہ نمازیں پڑھی جا رہا ہے اور قبر میں اس کے لیے ثواب کے تحفے پہنچ رہے ہیں کہ تیرا بیٹا تیرے لیے دعا کر رہا ہے، تیری بیٹی دعا کر رہی ہے۔ نہیں نہیں، آج ہمیں نمازوں کی کہاں فکر ہے؟ ارے ماں باپ خود نماز نہیں پڑھ لے، ان کو کیا فکر کہ فجر کی نماز بچوں نے پڑھی کہ نہیں، ظہر پڑھی کہ نہیں، عصر پڑھی کہ نہیں، جناب پیسے کتنے لایا، ڈگری کون سی حاصل کی۔ لوگ بتاتے ہیں میرا بیٹا جناب فلاں سافٹ ویئر موبائل دو، ابھی آپ کے موبائل میں چیزیں انسٹال کر دے گا۔ بڑی اچھی بات ہے، ٹیکنالوجی آنی چاہیے، مگر کیا آپ کا بیٹا قرآن پڑھنا جانتا ہے؟ کیا آپ کی اولاد کچھ حدیث کے بارے میں جانتی ہے؟ سچی بات تو یہ ہے، خوش نصیب والد کون ہے پتہ ہے آپ کو؟ والد کا حق ہے کہ مرنے کے بعد اس کا جنازہ اس کا بیٹا پڑھائے۔ اے کتنا خوش نصیب ہوگا وہ والد کہ اس کا جنازہ ہو اور اس کا بیٹا اس کا جنازہ پڑھائے۔ آتا ہو نا پڑھانے، اس قابل ہو کہ وہ جنازہ پڑھائے، والد کو کاندھا دے، سنت کے مطابق قبر میں اتارے، ماں کا انتقال ہو تو بیٹی اسے غسل دے۔ بتائیے ایسی اولاد کر لی تیار ہم کہ ہمارے جانے کے بعد ہماری اولاد ہمارا جنازہ پڑھا سکے، ہماری اولاد ہمیں قبر میں اتار سکے، ہماری اولاد ہمیں ایصال ثواب کر سکے۔ پلیز علم دین کی طرف آئیے، خود بھی آئیے، اپنی اولاد کو بھی لائیے۔ ایک اور بات علماء نے لکھی کہ لوگوں کے حقوق سے پہلے اپنے آپ کو فارغ ہو جاتی ہے۔ ہم کھاتے پیتے ہیں، بڑی موج پیاری کرتے ہیں، مثال دی کہ مگر کسی بادشاہ کے ثواب دربار باقی میں رہ کوئی جاتا شخص ہے۔ مانگ کبھی کبھی رہا آپ کو کوئی ہے، مسجد مگر میں اس بلاتا حال ہے، میں چلو مانگ بھائی رہا ہے بیان کہ ہو اس رہا کے ہے، ایک اجتماع ہاتھ ہو رہا پہ ہے، کوئی نیکی کی لٹکا بات ہو ہوا رہی ہے، ہے، نہیں پیچھے یار سے دل کوئی نہیں چاہ لباس رہا۔ کھینچ رہا ہے کہ میرا حق دے دو، تو پھر کیسا مانگنا؟ تو لوگوں سے اگر کچھ لین دین ہے، حقوق و لباس کے معاملات ہیں، اس سے اپنے آپ کو فارغ کرے اور پھر دعا مانگے تو انشاءاللہ دعا ضرور قبول ہوگی۔ یہ چند آداب تھے دعا کے۔ دعا کی قبولیت کے چند اوقات بھی ہیں، بڑی تفصیل ہے اس کی، چونکہ یہ چھوٹا سا سیگمنٹ ہوتا ہے۔ جمعہ کے دن دعا مانگے، خاص طور پہ دو خطبوں کے درمیان جو وقت ہے یہ خاص دعا کی قبولیت کا وقت ہے، مگر یہاں دل ہی دل میں دعا مانگنی ہے۔ برستی بارش کے وقت دعا قبول ہوتی ہے، اس وقت دعا مانگے۔ ماہ رمضان تو پورا ہی دعاؤں کی قبولیت کا مہینہ ہے، اس میں دعا مانگے۔ آدھی رات گزرنے کے بعد جو وقت ہوتا ہے یہ خاص تجلی کا وقت ہوتا ہے، اس وقت دعا مانگے۔ اسی طرح مسلمانوں کے مجمع میں اجتماعی جو دعائیں ہوتی ہیں اس میں دعا مانگے۔ میں بھی دعا کرتا ہوں، نہ جانے کہاں کہاں موجود ہیں، آمین کہہ لیجئے کہ یا اللہ ہماری ساری مشکلیں آسان فرما، ہماری ساری پریشانیاں دور فرما، اور جو ہمارے حق میں بہتر ہے اے رب کریم ہمیں عطا فرما دے۔ نیک اولاد کیسی مرنے کے بعد بھی کام آتی ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، غور سے سنیے، میرے آقا فرماتے ہیں جب آدمی مر جاتا ہے، اس کا انتقال ہو جاتا ہے، اس کے اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، ڈسکنٹینیو ہو جاتا ہے، سوائے تین کاموں کے۔ تین عمل ایسے جو باقی رہتے ہیں۔ اب غور کیجئے گا ہم ان تین کاموں میں کتنا انوالو ہیں، کیا یہ نیکیاں ہم نے کر رکھی ہیں؟ نمبر ایک، آقا فرماتے صدقہ جاریہ، سبحان اللہ،
خوش نصیب ہے وہ لوگ جو اپنی زندگی میں صدقہ جاریہ کے کام کر جاتے ہیں. کوئی مسجد بنا جاتا ہے, کوئی ایسا مدرسہ جہاں علم دین سکھایا جائے, کوئی ایسا کنواں کھدوا کر جاتے ہیں. کچھ لوگ ایسی نیکی کے کام, درخت لگا کر جاتے ہیں کہ لوگ اس کے سائے میں رہیں. یہ وہ نیکیاں ہیں جو مرنے کے بعد بھی کنٹینیو ریوارڈ کے طور پر, مسلسل صدقہ جاریہ کے طور پر آپ کو ملتی رہتی ہیں. تو ایسی نیکیاں زندگی میں کر لینی چاہیے. نمبر 2 میرے آقا فرماتے ہیں وہ علم جس سے فائدہ اٹھایا جائے. خوش نصیب ہیں وہ علماء کرام جو کتابیں لکھ کر جاتے ہیں, شاگرد چھوڑ کر جاتے ہیں, وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں مگر علم دین باقی رہتا ہے اور انہیں انشاءاللہ صدقہ جاریہ ملتا رہے گا. نمبر 3 وہ ہم سب کر سکتے ہیں, اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں نیک اولاد جو اس کے حق میں دعائے خیر کرے. جو اچھی اولاد, نیک اولاد چھوڑ کر جاتے ہیں اور وہ نماز پڑھ کر ماں باپ کے لیے دعا کرتے ہیں, نیکی کے کام کر کے ان کے لیے دعا کرتے ہیں, اس کا اجر جو ہے ماں باپ کو قبر میں پہنچایا جاتا ہے. ناظرین آج یہ سوچنا ہے میں نے اور آپ نے, کیا ایسی اولاد تیار کر لی ہے جو ہمارے دنیا سے جانے کے بعد ہمارے لیے مغفرت کا سبب بن جائے, دعائے خیر کا سبب بنے, نیکیاں کر کے ہمیں ثواب پہنچائے. میں بہت معذرت کے ساتھ ایک بات کہنا چاہتا ہوں, آج بہت سارے لوگ ملتے ہیں کہتے ہیں میرا بیٹا بڑا جینیس ہے, اس کو بہت سارے سافٹ ویئر چلانا آتے ہیں, موبائل کا جو بھی سافٹ ویئر دو فوراً کھول کے بتا دیتا ہے, اس کو انگلش بڑی اچھی آتی ہے, اس کو جناب ڈگریاں بہت ساری ہیں. ٹھیک ہے, دنیاوی تعلیم, دنیاوی نالج, اٹس اوکے, لیکن مجھے بتائیے نا میری اولاد نے مرنے کے بعد مجھے سوشل میڈیا کے سافٹ ویئر کھول کر ایصال ثواب کرنا ہے, یا قرآن پاک پڑھ کر ایصال ثواب, چلو بھائی بیان ہو رہا ہے, نمازیں پڑھ کر ایصال ثواب کرنا ہے, درود پڑھ کر ایصال ثواب کرنا ہے. اگر ہم نے اپنی اولاد کو قرآن ہی نہ سکھایا, اپنی اولاد کو نیک اعمال کرنا ہی نہ سکھائے, تو مرنے کے بعد وہ کیسے ایصال ثواب کریں گے؟ یہ اولاد کس طرح کام آتی ہے کہ ایک بار حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام ایک قبر کے پاس سے گزرے, التفسیر الکبیر میں یہ واقعہ موجود ہے. تو دیکھا اس قبر پر عذاب ہو رہا تھا, کچھ عرصے کے بعد, کچھ وقفے کے بعد پھر گزرے تو دیکھا نور ہی نور ہے, رحمت الہی کی برسات ہو رہی ہے. اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا اللہ یہ ماجرا کیا ہے, کچھ دنوں پہلے عذاب اور آج تو رحمت کی بارش. غور سے سنیے ناظرین, اللہ عز و جل کی طرف سے ارشاد ہوتا ہے کہ اے عیسیٰ یہ شخص بڑا گناہگار تھا, اس وجہ سے اس کو عذاب ہو رہا تھا, مگر یہ دنیا سے جب گیا تھا تو اپنی بیوی کو حاملہ چھوڑ کر دنیا سے گیا تھا. اب اس کی کچھ عرصے کے بعد, اس کے انتقال کے کچھ عرصے کے بعد اس کے یہاں لڑکا پیدا ہوا. وہ لڑکا اتنا بڑا ہوا کہ مدرسے میں قاری صاحب کے پاس گیا اور قاری صاحب نے, استاذ نے اسے بسم اللہ پڑھائی, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کے بچے نے بسم اللہ شریف پڑھی. اے عیسیٰ مجھے حیا آئی کہ اس شخص کو زمین کے اندر عذاب دوں کہ جس کا بیٹا زمین پر میرا نام لے رہا ہے, رحمان اور رحیم کے نام سے اللہ کو پکارے, اور اللہ اس کے والد کو کیسے عذاب دے. بچوں کی نیکی اس طرح والدین کو کام آتی ہے, دنیا سے جانے کے بعد بھی کام آتی ہے ناظرین, مگر اس کے لیے اچھی تربیت ضروری ہے. خدارا اپنی اولاد کو اپنا پھل سمجھیے, اپنا سرمایہ سمجھیے, اپنی آخرت کا ذخیرہ سمجھیے, اور اچھی تربیت فرام دا چائلڈہڈ کر دیں گے, یہ آپ ساری زندگی اس کا سکھ پائیں گے, آپ کے بڑھاپے کا یہ سہارا بنے گا. لیکن قرآن و حدیث سے دور رکھ کے, اسلام سے دور رکھ کے, صحیح تعلیمات سے دور رکھ کے, بعض اوقات بڑھاپے میں بہت تکلیف کا باعث بنتا ہے, کیونکہ کبھی بھی والدین کا ادب تو پڑھایا ہی نہیں, تو پھر وہ کیسے ادب کرے گا؟ جب تک آپ اس کے کام آتے رہے وہ آپ کی مانتا رہا, جب وہ اپنے پیروں پر کھڑا ہو گیا اب اس کو والدین کی ضرورت نہیں, اور وہ کہتا نظر آتا ہے I'm alone, I'm free now, میری اپنی لائف ہے, میں آزاد ہوں, میں کیوں آپ کی بات مانوں. کیا ایسی باتیں ہمارے معاشرے میں اب سننے کو نہیں ملتی؟ کیا ہمارے وطن میں ہی اولڈ ہاؤس بننا شروع نہیں ہو گئے؟ کیا والدین اس لیے ہیں کہ انہیں اولڈ ہاؤس میں ڈال دیا جائے؟ کیا والدین اس لیے ہیں کہ بڑھاپے میں انہیں تکلیف دی جائے؟ شریعت تو انہیں اف تک کہنے کے لیے منع فرماتی ہے, لیکن یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اگر میں نے اپنے بچوں کو قرآن و حدیث کا علم سکھایا ہوتا, ہر والد سوچے, ہر ماں سوچے, تو کیا بڑھاپے میں اتنی تکلیف وہ اولاد دیتی؟ بلکہ ہماری شریعت تو یہ سکھاتی ہے, حدیث پاک کا مضمون ہے, جو بچہ اپنے والدین کو محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہے اسے حج مقبول کا ثواب ملتا ہے. ارے میرا بیٹا میری بیٹی تو ہمیشہ مجھے محبت سے دیکھتے,
اگر میں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات اور ان کے نقش قدم پر چلاتا. اچھا بعض اوقات ایک اور عجیب سا ذہن ہوتا ہے کہ ابھی تو بچہ ہے نا, بعد میں سکھا دیں گے, ابھی بچہ ہے, ٹھیک ہے, اس کا شوق ہے. یاد رکھیے گا جب پودا چھوٹا ہو نا, اس کو جس رخ پہ آپ نے بولنا ہے وہ بول ختم ہو جائے. جاتی ہے, ہم کھاتے جب پیتے یہ ہیں, موج تناور کرتے ہیں, درخت ہو جائے مگر گا, ثواب اس کے باقی رہ بعد وہ جاتا نہیں ہے. ہلنا. کبھی کبھی آپ کو کوئی مسجد عادتیں میں بلاتا ہے, پختہ یار چلو ہونے بھائی کے بیان بعد ہو رہا ہے, والدین اجتماع ہو بعض رہا ہے, کوئی اوقات نیکی کی بات ہو افسوس رہی ہے, کرتے نہیں ہیں کہ یار دل اب نہیں بڑا چاہ ہو رہا. گیا, اب میرے ہاتھ سے چلا گیا. اگر بچے چھوٹے ہیں شروع سے ان کی تربیت کیجیے, اچھی تربیت کیجیے. آج دعا کے کچھ آداب سیکھتے ہیں ناظرین. بعض اوقات یہ شاید خیال بھی نہیں ہوتا کہ دعا کے بھی کچھ آداب ہیں. سب سے پہلے اس بات کا خیال رکھیں کہ دعا کتنی بڑی عبادت ہے. حدیث پاک میں میرے آقا فرماتے ہیں الدعاء مخ العبادہ, دعا عبادت کا مغز ہے. دعا ایک سپیریئر عبادت ہے, پھر دعا میں کیوں کنجوسی کریں. ایک اور جگہ میرے آقا فرماتے ہیں دعا مومن کا ہتھیار ہے, تو دعا کرتے رہا کریں اور خوش دلی سے کریں. دعا کے چند آداب بھی سن لیجئے. اللہ تبارک و تعالی غافل دل کی دعا نہیں سنتا. آپ دعا بھی کر رہے ہیں اور دھیان کہیں اور ہے, دل کہیں اور ہے. ہوتا ہے نا بعض اوقات دعا ہو رہی ہوتی ہے آمین آمین, چہرہ کبھی ادھر دیکھ رہا ہے انسان, غور کا نہیں کرتا کس سے مانگ رہا ہے. تھوڑا سمجھیے نا, آپ کا چھوٹا بیٹا یا بچہ ہو اور آپ اس کو کوئی بات سمجھا رہے ہو اور وہ آپ کی بات توجہ سے نہ سنے, کبھی ادھر دیکھے کبھی ادھر دیکھے, آپ کو کیسا لگتا ہے؟ برا فیل ہوتا ہے نا کہ میں بات کر رہا ہوں اس توجہ سے سن بھی نہیں رہا. آپ جانتے ہیں دعا کس کے ساتھ بات چیت ہے, کس سے رابطہ ہے؟ یہ اللہ سے رابطہ ہے. دنیا کی بڑی پرسنالٹیز سے ملاقات کرنا, بات کرنا, اپوائنٹمنٹ لینا واقعی مشکل ہے. جتنا بڑا بندہ اتنا مشکل اپوائنٹمنٹ, اور کبھی اپوائنٹمنٹ مل بھی جائے تو وی نیڈ سیکرٹری, ہمیں کوئی سیکرٹری بیچ میں چاہیے جس سے پہلے بات ہوگی, وہ اپوائنٹمنٹ دے گا. موقع ملا بھی تو شاید چند منٹ کی ملاقات ملے گی کہ جناب آپ کے پاس اتنے منٹ ہیں, اپنی بات پوری کر لیجئے گا. ایسا ہی ہے نا. آپ دیکھیے دنیا کی کسی بڑی پرسنالٹی کے لیے ملنے کے لیے اتنی محنت, اپوائنٹمنٹ, ٹائم لمٹ. احکم الحاکمین سے اگر بات کرنی ہے, ارحم الراحمین سے بات کرنی ہے, اللہ ذوالجلال کی بارگاہ میں حاضری دینی ہے, there is no need for appointment. آپ کو کوئی اپوائنٹمنٹ نہیں چاہیے, کوئی سیکرٹری کوئی بیچ میں نہیں ہے, آپ ہیں اور آپ کا رب ہے. ہاتھ اٹھائیے, سر جھکائیے, توجہ سے مانگیے, دل کی گہرائیوں سے مانگیے, جتنی دیر بات کرنی ہے اللہ سے کیجیے. اللہ اکبر. پھر بھی ہم دعا مانگیں اور غفلت کے ساتھ مانگیں, دل کے ساتھ, خشوع و خضوع کے ساتھ, فوکس کے ساتھ دعا مانگیں, پھر دیکھیں کیسا کرم ہوتا ہے. اسی طرح دعا یقین کے ساتھ مانگیں. علماء لکھتے ہیں کہ جو شخص یہ سوچتا ہے نا پتہ نہیں دعا قبول ہوگی کہ نہیں, اس کی دعا قبول نہیں ہوتی. دعا یقین قلب کے ساتھ ہو کہ انشاءاللہ وہ ضرور کرم فرمائے گا. پھر دیکھیں کیسے غیب کے خزانوں سے مدد ہوتی ہے. مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا. ایک شہر میں بارش نہیں ہو رہی تھی, تو شہر والے جمع ہوئے, کئی سالوں سے بارش نہیں ہو رہی تھی کہ مل کر دعا کرتے ہیں. تو ایک نوجوان بھی اس میدان میں دعا کرنے آیا, مگر ہاتھ میں چھتری لے کر آیا, امبریلا. تو لوگوں نے کہا عجیب آدمی ہو, کئی سالوں سے بارش نہیں ہے تم چھتری لے کر آئے ہو. وہ نوجوان نے کمال کا جواب دیا. وہ کہتا ہے مانگنے کس سے آیا ہوں؟ ارحم الراحمین سے, جو دینے والا ہے, جو بارش برسانے والا ہے, اس سے مانگنے آیا ہوں نا. اس نے تو بارش برسانی ہے تو کیا بھیگتے ہوئے واپس جاؤں گا؟ اللہ اکبر. علماء لکھتے ہیں اس بندے کے یقین کی برکت سے موسلا دھار بارش ہوئی, سارا گاؤں بھیگتے ہوئے واپس گیا. مسجد میں بلاتا ہے, یار چلو بھائی بیان ہو رہا ہے, اجتماع ہو رہا ہے, کوئی نیکی کی بات ہو رہی ہے, نہیں یار دل نہیں چاہ رہا. یہ یقین ریکوائرڈ ہے. پھر دیکھیں کیسے دعا قبول ہوتی ہے. اسی طرح دعا سے پہلے کچھ اچھی اعمال کرے, نیک اعمال کرے, اللہ کی رحمت کو متوجہ کرے. 2 رکعت نفل پڑھ لے, ہو سکے تو کچھ صدقہ و خیرات دے دے, پھر دعا مانگے. اس کے ساتھ ساتھ دعا میں ایک اور ادب یہ بھی ہے, میں نے پچھلے پروگرام میں بھی کہا تھا, حرام روزی سے اپنے آپ کو بچائے, کیونکہ حرام کھانے والے کی دعا قبول نہیں ہوتی. رزق حلال کمائے, پھر انشاءاللہ دعا کی قبولیت کا ثمرہ دیکھے گا. حضرت سیدنا شیخ محمد بن سلیمان جزولی علیہ رحمت اللہ الولی فرماتے ہیں کہ میں ایک بار سفر میں تھا, ایک مقام پر نماز کا وقت ہو گیا. وہاں کنواں تو تھا مگر ڈول اور رسی وغیرہ نہیں تھی. میں اسی فکر میں تھا کہ وضو کیسے کروں, پانی اس کنویں سے کیسے نکالوں.
قریبی ایک مکان کی چھت پر ایک بچی تھی اور اس نے جب دیکھا تو اس بچی نے پوچھا کہ حضور آپ کیا تلاش کر رہے ہیں؟ میں نے کہا بیٹی میں رسی اور ڈول تلاش کر رہا ہوں۔ تو اس بچی نے پوچھا کہ آپ کا نام کیا ہے؟ میں نے کہا محمد بن سلیمان جزولی۔ بچی نے حیرت سے کہا اچھا وہی ہیں جن کی شہرت ساری دنیا میں ہے، مگر حال یہ ہے کہ آپ کنویں سے پانی بھی باہر نہیں نکال سکتے۔ یہ کہہ کر اس لڑکی نے، اس بچی نے کنویں میں تھوک دیا۔ ناظرین، اس بچی کا تھوک اس کنویں میں جانا تھا کہ کمال ہو گیا، آنن فانن پانی اوپر آ گیا۔ حضرت نے وضو کیا اور اس بچی سے فرمایا کہ بیٹا سچ بتاؤ تمہیں یہ کمال کیسے حاصل ہوا کہ تمہارے تھوک کی برکت سے کنویں سے پانی باہر آ گیا؟ تو بچی کہنے لگی میں بکثرت درود پاک پڑھتی ہوں، اسی کی برکت سے مجھ پر یہ کرم ہوا ہے۔ حضرت محمد بن سلیمان جزولی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اس بچی سے متاثر ہو کر میں نے وہیں عہد کر لیا کہ درود شریف کے متعلق کتاب لکھوں گا۔ پھر آپ نے درود شریف کے فضائل میں ایک شاندار کتاب لکھی جس کو ساری دنیا دلائل الخیرات شریف کے نام سے جانتی ہے۔ ناظرین، درود پاک کمال کا وظیفہ ہے۔ ایک شاعر خوب لکھتے ہیں نا، دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہو تو درود پڑھو، دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہو تو درود پڑھو، جو حاضری کی تمنا ہو تو درود پڑھو۔ تو اب ہمیں چاہیے کہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھتے رہا کریں اور اس کے کمالات اور برکات سے مستفیض ہوتے چلے جائیں۔ آئیے محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیجئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بغداد معلیٰ کے قریب ایک نوجوان نے اپنی والدہ سے سفر کی اجازت مانگی کہ امی جان علم دین سیکھنے کے لیے سفر کرنا چاہتا ہوں۔ ماں نے اجازت دے دی اور کہا کہ بیٹا اب میدان محشر میں ملاقات ہوگی، کیونکہ سفر جیلان سے بغداد کا تھا، ایک شہر سے دوسرے شہر کا سفر تھا۔ اور ناظرین، آج تو سفر جو سالوں کا سفر اس زمانے میں مہینوں کا ہوا کرتا تھا، اب جہاز کی وجہ سے گھنٹوں میں طے ہو جاتا ہے۔ پہلے اونٹوں اور گھوڑوں پر سفر ہوتا تھا اور اب ٹرین، کارز اور جہاز کے ذریعے بڑا فاسٹ ٹریول ہو گیا ہے۔ بہرحال وہ نوجوان والدہ کی اجازت لے کر گھر سے نکلا۔ ماں نے ایک نصیحت کی کہ بیٹا ہر حال میں سچ بولنا۔ یہ بیٹا ماں سے وعدہ کر کے نکلا۔ راستے میں اس قافلے پر ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا، تمام لوگوں کا مال چھین لیا، مال و اسباب جمع کر لیا۔ اس نوجوان کے پاس بھی ڈاکوؤں کا ایک کارندہ آیا اور آ کر کہتا ہے بیٹا تمہارے پاس بھی کچھ ہے؟ تو یہ نوجوان کہتا ہے ہاں میرے پاس 40 دینار ہیں۔ ڈاکوؤں کا جو کارکن تھا وہ حیران ہوا کہ ہم سے تو لوگ مال چھپاتے ہیں، یہ نوجوان خود ہی اپنا مال بتا رہا ہے۔ کہ کہاں ہیں؟ تو کہا میرے لباس کے اندر سلے ہوئے ہیں۔ وہ جو ڈاکوؤں کا ایک کارکن تھا یا اس رہزن گروپ کا ایک ممبر تھا، وہ اپنے سردار کے پاس آیا اور کہا کہ سردار ایک ہمارے اس قافلے میں ایک ایسا بچہ بھی ہے، ایک ایسا نوجوان بھی ہے جو خود ہی اپنے پیسے بتا رہا ہے، کہاں چھپے ہیں وہ بھی بتا رہا ہے۔ سردار خود چل کر اس نوجوان کے پاس آیا اور آ کر کہا کہ اے نوجوان کیا بات ہے، لوگ ہم سے اپنا مال چھپاتے ہیں، تم خود ہی بتا رہے ہو۔ نوجوان نے کہا بات یہ ہے کہ میں جب گھر سے نکلا تھا میری ماں نے مجھ سے ایک وعدہ کیا تھا کہ بیٹا ہر حال میں سچ بولنا، میں ماں سے کیے ہوئے وعدے کو نبھا رہا ہوں۔ ڈاکو کے سردار نے یہ سنا، چونکہ سچے کی زبان سے یہ بات نکلی تھی نا ناظرین، دل میں تاثیر کا تیر بن کر پیوست ہو گئی۔ وہ ڈاکوؤں کا سردار رونے لگا اور کہتا ہے یہ نوجوان اپنی ماں سے کیے ہوئے ایک وعدے کو نبھا رہا ہے، چاہے نقصان ہو رہا ہے مگر یہ نقصان کر رہا ہے، جھوٹ نہیں بول رہا۔ میں روزانہ اپنے رب کی بارگاہ میں کتنی نافرمانیاں کرتا ہوں، کتنے وعدے ہیں جو میں پامال کرتا ہوں۔ اس نے ڈاکے سے توبہ کر لی۔ اب جب اس کو توبہ کرتے دیکھا تو اس قافلے میں، اس ڈاکوؤں کے گروپ میں جتنے ممبرز تھے سب نے کہا ہم بھی توبہ کرتے ہیں، سارے قافلے کو مال واپس لوٹا دیا گیا۔ ناظرین، یہ نوجوان کون تھا؟ تاریخ اس نوجوان کو ایک عظیم شخصیت کے نام سے جانتی ہے۔ جی ہاں، وہ کوئی اور نہیں، شیخ عبد القادر جیلانی المعروف غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ پیران پیر سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی جوانی کا یہ واقعہ ہے۔ ماں کی تربیت کا وہ شاہکار بنے آپ کہ آج ولایت کے آسمان کا چمکتا ہوا ستارہ ہیں، آج آپ کو اولیاء کرام کا سردار کہا جاتا ہے۔ ناظرین، اس واقعے سے درس کیا ملتا ہے کہ تربیت اولاد یہ بہت ضروری ہے۔
خوش نصیب ہے وہ ماں باپ جو اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں. اور اولاد جو ہے وہ ہمارا سرمایہ ہے. یاد رکھیے گا, اولاد کی اچھی تربیت دنیا بھی اچھی کر دیتی ہے اور آخرت بھی اچھی کر دیتی ہے. یہ بڑھاپے کا سہارا بھی بنتا ہے, آنکھوں کا سرور بھی بنتا ہے, دل کی ٹھنڈک بھی بنتا ہے, اور مرنے کے بعد جنت میں جانے کا سامان بھی بنتا ہے. لیکن یہی اولاد اگر نافرمان ہو, اس کی تربیت ٹھیک نہ کی جائے, زندگی میں بھی تکلیف پہنچاتا ہے اور بعض اوقات مرنے کے بعد بھی عذاب میں جانے کا سبب بن سکتا ہے. آج میرا ٹاپک تربیت اولاد ہے. وہ ماں باپ جو اولاد والے ہیں, غور سے آج کا پروگرام دیکھیے گا. شریعت, ہمارا اسلام, ہمارا قرآن اور نبی پاک کی احادیث اولاد کے بارے میں ہماری کیا رہنمائی فرماتی ہیں. ناظرین, اللہ کے نبی حضرت سیدنا زکریا علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں کیا دعا مانگی, اس قرآنی دعا میں ہم سب کے لیے سبق موجود ہے. آپ دعا کرتے ہیں, رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ مسجد میں بلاتا ہے, یار چلو بھائی بیان ہو رہا ہے, اجتماع ہو رہا ہے, کوئی نیکی کی بات ہو رہی ہے. ترجمہ کنز ایمان, اے رب میرے مجھے اپنے پاس سے دے ستھری اولاد, بے شک تو ہی ہے دعا سننے والا. نیک اولاد, اچھی اولاد کی تمنا ہمارے بزرگان دین کیا کرتے. یہاں ایک اور بات بھی سیکھنے کو ملتی ہے, دعا اولاد کے لیے ضرور کرنی چاہیے. جو بے اولاد ہیں وہ بڑی رقت کے ساتھ دعا کرتے ہیں, بہت اچھی بات ہے, مگر ساتھ دعا میں یہ بھی شامل کر لیں کہ اے اللہ ہمیں اچھی نیک اولاد عطا فرما, ماں باپ کا ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے جانے والی اولاد عطا فرما. صرف اولاد کی دعا کریں اور اولاد مل بھی جائے, اور اگر وہ نافرمان ہو, وہ تنگ کرنے والی ہو, وہ پریشان کرنے والی ہو, ایسی اولاد کام کی نہیں. ہمیں اولاد اللہ نیک, صالح اور ماں باپ کی فرما بردار عطا کرے. ایک اور دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا فرمایا کرتے, اپنی آنے والی نسلوں کے حق میں یہ دعا کرتے, رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا. اس کا ترجمہ کیا ہے, اے میرے رب مجھے نماز قائم کرنے والا رکھ, اور کچھ میری اولاد کو اے ہمارے رب اور میری دعا سن لے. یاد رکھیے ناظرین, نیک اولاد یہ بہت بڑی نعمت ہے, مگر اس کے لیے کچھ ماں باپ کو بھی تو کرنا ہوگا نا. ماں باپ کو اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرنی ہوگی اور پھر اس کی برکتیں لوٹنی ہوں گی. اور اسلام سے زیادہ پیارے انداز میں تربیت اولاد کا درس کوئی نہیں دیتا. پچھلے پروگرام میں ہم نے والدین کا ادب بیان کیا تھا قرآن و حدیث کی روشنی میں. احادیث کا ذخیرہ موجود ہے, یعنی اگر کوئی ماں اپنے بچوں کو صحیح معنوں میں اسلام کی تعلیمات دلا دیں تو پھر تو وہ ماں باپ کے زبردست فرما بردار بن جائیں گے نا. کیونکہ قرآن پڑھیں گے تو وہاں ماں باپ کے ادب کا درس ہے, احادیث پڑھیں گے تو وہاں ماں باپ کے ادب کا درس ہے. لیکن قرآن و حدیث سے دور رکھ کے ہم سمجھتے ہیں کہ دنیا بڑی آگے بڑھ گئی ہے. ہم یاد رکھیے, اچھی تعلیم دلانے میں کوئی حرج نہیں اگر وہ شریعت کے تقاضوں کے مطابق ہے. دنیا میں جو جدت ہے, جو دنیا میں ترقی ہو رہی ہے, اس ترقی کے بارے میں آگاہی میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن ایسی ترقی جو اسلام سے دور کر دے, ایسی ماڈرنائز لائف جو شریعت سے دور کر دے, یہ تو ریکوائرڈ نہیں ہے. تو ہمیں قرآن و حدیث کی تعلیمات سب سے پہلے اپنے بچوں کو دینا ہے. اولیاء کرام, صحابہ کرام, اہل بیت اطہار, انبیاء کرام, اور سب سے بڑھ کر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت ان کے دلوں میں ڈالنی ہے. پھر دیکھیں یہ بچے آپ کی آنکھوں کا کیسے سرور بنتے ہیں, آپ کی آنکھوں کی کیسی ٹھنڈک بنتے ہیں. ایک بات یاد رکھنی ہے ناظرین, اولاد ہمیشہ اپنے والدین سے متاثر ہو کر ان کے طریقے پر عمل کرتے ہیں. بچے سب سے پہلے انسپائر ہوتے ہیں, سب سے پہلے متاثر والدین سے ہوتے ہیں. فار ایگزامپل, آپ نے بھی دیکھا ہوگا جس گھر میں نماز ہوتی ہے, ابو جان, دادا جان نماز پڑھتے ہیں, چھوٹے بچے بھی ان کے برابر میں آ کے کھڑے ہو کے نماز شروع کر دیتے ہیں. دادی اماں, نانی اماں یا والدہ نماز پڑھتی ہیں تو چھوٹی بچی جو گھر میں ہوتی ہے وہ بھی دوپٹہ باندھ کر, حالانکہ اسے نماز پڑھنا نہیں آتا, مگر انہیں فالو کرتے ہوئے وہ ساتھ کھڑے ہو کر نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. وائے, کیوں؟ کیونکہ وہ انہیں دیکھ رہی ہے. گھر میں نماز ہے,
बच्चों में नमाज का खत्म असर हो जाती है, हम खाते घर पीते में हैं, मौज सच करते हैं, है, मगर बच्चों में सवाब सच का बाकी रह असर जाता होगा। है। कभी घर में आपको कोई मस्जिद की ईमानदारी का बुलाता है, दर्स चलो है, भाई बयान हो रहा है, बच्चे इज्तिमा हो रहा है, ईमानदार कोई नेकी की बनेंगे। बात हो रही है, घर नहीं में यार दिल नहीं चाह सखावत रहा। है, गरीबों की मदद है, बच्चे बचपन से सीख रहे हैं कि अम्मी अब्बू और दादा जान, दादू जान, चाचा जान ये गरीबों की मदद करते हैं, मिस्कीनों की मदद करते हैं। बच्चा ट्रेन होता है, आप जैसा करेंगे बच्चे वैसा करेंगे। इट्स क्वाइट इम्पॉसिबल कोई शख्स कहे कि मैं तो फकत जुम्मे की नमाज पढ़ूं, और हम डेलिबरेटली गोया तरबियत भी कर रहे होते हैं कि बच्चे को उंगली पकड़कर हम जनाब जुम्मे की नमाज में ले जाते हैं, और वही बच्चा देखता है कि अब्बू जान जुम्मा तो पढ़कर आए, असर में आराम कर रहे हैं, मगरिब भी इन्होंने नहीं पढ़ी है, अगला जुम्मा फिर आता है मुझे मस्जिद ले जाते हैं। सच बताइए हम अपने बच्चे की क्या तरबियत कर रहे हैं कि बेटा सिर्फ जुम्मा की नमाज पढ़नी है? फिर हम कैसे तवक्को रखते हैं हमारा बच्चा जो है वो 5 वक्त का नमाजी बने? जो वालिदैन अपने बच्चों के सामने झूठ बोलते हैं या बच्चों से ही झूठ बुलवाते हैं। जी हाँ, बाज लोग तो अनडेलिबरेटली हो सकता है गैर दानिस्ता तौर पर बच्चों की तरबियत करते हैं झूठ बोलने पर। वो कैसे? फोन आया किसी का, बेटे ने फोन उठाया या बच्ची ने फोन उठाया कि अब्बू आपके फला दोस्त का फोन है, अम्मी फला रिश्तेदार का फोन है। और अगर अम्मी या अब्बू ये कह दें कि बेटा कह दो अम्मी अब्बू नहीं हैं, सो रहे हैं, तो बच्चा क्या सीख रहा है कि जब जी चाहे झूठ बोल दो। और यही बच्चा बड़ा होकर अब माँ बाप को झूठ बोल रहा होता है, माँ बाप को गोया घुमा रहा होता है कि नहीं अब्बू मैं उधर नहीं गया था, नहीं मैं फला दोस्त से मिलने गया था, मैं मस्जिद से ही आ रहा हूं, हालांकि वो कुछ और करके आ रहा है। लेकिन चूंकि आपने बचपन से उसको झूठ की तरबियत दी, आज वो आपके साथ झूठ बोल रहा है। गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जीलानी रदी अल्लाह तआला अन्हु की मां ने क्या जबरदस्त तरबियत की कि बेटा हर हाल में सच बोलना। तो यही तो इस्लाम की तालीमात हैं। अब गौर कीजिए, या मेरी बहनें, मेरी माएँ गौर करें कि जिनके बच्चे हैं, अगर आप अपनी बच्ची के सामने बेपर्दा घूमती हैं, आप अपनी बच्ची के सामने बाजार में या गैर मर्दों के सामने बेपर्दा जाती हैं, उसकी क्या ट्रेनिंग हो रही है? याद रखिए, अगर आप चाहते हैं आपके बच्चे नेक हों, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें नेक होना होगा, हमें गुनाहों से बचना होगा। शराबी वालिद ये तवक्को कैसे करेगा कि बच्चे शराब से बच जाएं? आप जिस बुराई को इख्तियार करेंगे बेटा उसको फॉलो करेगा। अगर वो अपने वालिद को नेक और पारसा देखता है, ईमानदार देखता है, हलाल कमाने वाला देखता है, हराम से बचने वाला देखता है, इंशाअल्लाह ये बच्चा भी आपके लिए मग़फ़िरत का जरिया बनेगा। और नेक औलाद कैसी मरने के बाद भी काम आती है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, गौर से सुनिए, मेरे आका फरमाते हैं जब आदमी मर जाता है, उसका इंतकाल हो जाता है, उसके आमाल का सिलसिला मुनक़ते हो जाता है, डिसकंटिन्यू हो जाता है, सिवाय 3 कामों के। 3 अमल ऐसे जो बाकी रहते हैं। अब गौर कीजिएगा, हम उन 3 कामों में कितना इन्वॉल्व हैं, क्या ये नेकियां हमने कर रखी हैं? नंबर 1, आका फरमाते सदका जारिया। सुभान अल्लाह, खुशनसीब है वो लोग जो अपनी जिंदगी में सदका जारिया के काम कर जाते हैं। कोई मस्जिद बना जाता है, कोई ऐसा मदरसा जो जहां इल्म दीन सिखाया जाए, कोई ऐसा कुआं खुदवा कर जाते हैं, कुछ लोग ऐसी नेकी के काम दरख्त लगा कर जाते हैं कि लोग उसके साए में रहें। ये वो नेकियां हैं जो मरने के बाद भी कंटिन्यू रिवॉर्ड के तौर पर, मुसलसल सदका जारिया के तौर पर आपको मिलती रहती हैं। तो ऐसी नेकियां जिंदगी में कर लेनी चाहिए। नंबर 2 मेरे आका फरमाते हैं वो इल्म जिससे फायदा उठाया जाए। खुशनसीब हैं वो उलमाए किराम जो किताबें लिख कर जाते हैं, शागिर्द छोड़ कर जाते हैं, वो दुनिया से चले जाते हैं मगर इल्म दीन बाकी रहता है और उन्हें इंशाअल्लाह सदका जारिया मिलता रहेगा। नंबर 3 वो हम सब कर सकते हैं और नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं नेक औलाद जो उसके हक में दुआए खैर करे। जो अच्छी औलाद, नेक औलाद छोड़कर जाते हैं और वो नमाज पढ़कर माँ बाप के लिए दुआ करते हैं, नेकी के काम करके उनके लिए दुआ करते हैं, उसका अजर जो है माँ बाप को कब्र में पहुंचाया जाता है। नाजरीन, आज ये सोचना है मैंने और आपने, क्या ऐसी औलाद तैयार कर ली है जो हमारे दुनिया से जाने के बाद हमारे लिए मग़फ़िरत का सबब बन जाए, दुआए खैर का सबब बने, नेकियां करके हमें सवाब पहुंचाए। मैं बहुत माजरत के साथ एक बात कहना चाहता हूं। आज बहुत सारे लोग मिलते हैं, कहते हैं मेरा बेटा बड़ा जीनियस है, उसको बहुत सारे सॉफ्टवेयर चलाना आते हैं, मोबाइल का जो भी सॉफ्टवेयर दो फौरन खोल के बता देता है, उसको इंग्लिश बड़ी अच्छी आती है, उसको जनाब डिग्रियां बहुत सारी हैं। ठीक है, दुनियावी तालीम, दुनियावी नॉलेज, इट्स ओके,
لیکن مجھے بتائیے نا، میری اولاد نے مرنے کے بعد مجھے سوشل میڈیا کے سافٹ ویئر کھول کر ایصال ثواب کرنا ہے، یا قرآن پاک پڑھ کر ایصال ثواب کرنا ہے، نمازیں پڑھ کر ایصال ثواب کرنا ہے، درود پڑھ کر ایصال ثواب کرنا ہے؟ اگر ہم نے اپنی اولاد کو قرآن ہی نہ سکھایا، اپنی اولاد کو نیک اعمال کرنا ہی نہ سکھائے، تو مرنے کے بعد وہ کیسے ایصال ثواب کریں گے؟ یہ اولاد کس طرح کام آتی ہے کہ ایک بار حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام ایک قبر کے پاس سے گزرے، التفسیر الکبیر میں یہ واقعہ موجود ہے، تو دیکھا اس قبر پر عذاب ہو رہا تھا، کچھ عرصے کے بعد، کچھ وقفے کے بعد پھر گزرے تو دیکھا نور ہی نور ہے، رحمت الہی کی برسات ہو رہی ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا اللہ یہ ماجرا کیا ہے؟ کچھ دنوں پہلے عذاب اور آج تو رحمت کی بارش۔ غور سے سنیے ناظرین، اللہ عز و جل کی طرف سے ارشاد ہوتا ہے کہ اے عیسیٰ، یہ شخص بڑا گناہگار تھا، اس وجہ سے اس کو عذاب ہو رہا تھا، مگر یہ دنیا سے جب گیا تھا تو اپنی بیوی کو حاملہ چھوڑ کر دنیا سے گیا تھا۔ اب اس کی کچھ عرصے کے بعد، اس کے انتقال کے کچھ عرصے کے بعد اس کے یہاں لڑکا پیدا ہوا۔ وہ لڑکا اتنا بڑا ہوا کہ مدرسے میں قاری صاحب کے پاس گیا، اور قاری صاحب نے، استاذ نے اسے بسم اللہ پڑھائی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے بچے نے بسم اللہ شریف پڑھی۔ اے عیسیٰ، مجھے حیا آئی کہ اس شخص کو زمین کے اندر عذاب دوں کہ جس کا بیٹا زمین پر میرا نام لے رہا ہے، رحمان اور رحیم کے نام سے اللہ کو پکارے، اور اللہ اس کے والد کو کیسے عذاب دے۔ بچوں کی نیکی اس طرح والدین کو کام آتی ہے۔ آپ کا بچہ چھوٹا ہے اور وہ آگ کی طرف جا رہا ہے، چولہے کی طرف جا رہا ہے، آپ کیا کرتے ہیں؟ روک لیتے ہیں نا اسے، کیوں؟ وہ جل جائے گا، اس کو نقصان ہو جائے گا۔ ماں باپ بچے کی چھوٹی سی تکلیف پر پریشان ہو جاتے ہیں۔ آپ اپنے بچے کو آگ سے بچا رہے ہیں، دنیاوی آگ کے قریب نہیں جانے دے رہے، افطار کے بعد تکلیف ختم ہو جاتی ہے، کھاتے پیتے موج کرتے ہیں، کیوں نہیں؟ مگر ثواب باقی بیٹا رہ جاتا ہے۔ بالغ ہو گیا، کبھی کبھی بچی آپ کو بالغ ہو مسجد گئی، میں اس کی بلاتا ہے، نماز یار چلو قضا بھائی ہو رہی بیان ہے، ہو رہا ہے، اجتماع ہو رہا ہے، اس کی نیکی کوئی کی بات فکر ہو رہی ہے، نہیں، نہیں یار دل نہیں چاہ رہا۔ بچہ جھوٹ بول رہا ہے، اس کی کوئی فکر نہیں ہے، بچہ بری عادتوں میں پڑ رہا ہے، اس کی کوئی ٹینشن نہیں ہے، وہ ٹیلی ویژن کے ذریعے، انٹرنیٹ کے ذریعے وہ کچھ دیکھ رہا ہے جو اسے نہیں دیکھنا چاہیے، جو اس کی جوانی کو برباد کر سکتا ہے، اس کی کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ دنیا کی آگ میں چلا جائے آپ بے قرار ہیں، بچے کو زکام ہو جائے، بخار ہو جائے، آپ بے کل ہیں۔ یہی تو محبت ہے، لیکن یہ ادھوری محبت ہے۔ میرا بچہ جہنم کی طرف جا رہا ہے، مجھے اور بے قراری ہونی چاہیے۔ اور یہ اگنورنس جو ہے، یہ بچے کی تربیت شروع سے نہ کرنا اس کو کہاں لے جا سکتی ہے۔ ایک بار ایک بہت بڑے ڈاکو، ایک بہت بڑے چور، جس نے بڑے بڑے جناب ڈاکے ڈالے تھے، اور آخرکار قتل کے جرم میں وہ گرفتار ہوا، عدالت نے سزائے موت کا حکم دیا۔ پوچھا گیا آخری خواہش ہے؟ کہتا ہاں آخری خواہش ہے اپنی ماں سے ملنا ہے۔ اس کی والدہ کو لایا گیا، وہاں سارے لوگ یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ چونکہ آخری وقت ہے، ماں سے معافی مانگے گا، محبت سے ملے گا۔ جب ماں کو قریب لایا گیا تو اس ڈاکو نے ماں پر حملہ کر دیا، زخمی کر دیا اپنی ماں کو۔ لوگوں نے بڑا لان تان کیا کہ کمال کا شخص ہے، دنیا سے جانے کا وقت ہے اور جاتے جاتے بھی ماں کو زخمی کیا، ماں پر حملہ کیا۔ اس ڈاکو نے بڑی عجیب بات کہی، وہ کہتا یہی وہ میری ماں ہے کہ جب میں اسکول سے چھوٹی چھوٹی چیزیں چرا کر لاتا تھا، اس پینسل چرا کر لاتا تھا، ربڑ چرا کر لاتا تھا، میری ماں دیکھ کر مسکراتی تھی، مجھے منع نہیں کرتی تھی، میرا حوصلہ بڑھتا گیا، میں اور بڑی چوریاں کرنے لگا، پھر ڈاکے ڈالنے لگا، اور آخر میرے ہاتھ سے قتل ہو گیا۔ آج اس جگہ پر جو میں پہنچا ہوں، اس میں بہت بڑا کردار میری والدہ کا ہے۔ کوئی اس سے جسٹیفائی نہ کرے کہ جناب ماں باپ تربیت صحیح نہ کریں تو اولاد کو بگڑنے کا حق ہے، مگر there is a lesson، سبق تو ہے نا اس میں، کہ آپ چاہیں تو اپنے اولاد کو بہت بڑا نیکوکار، عالم دین، اللہ کا ولی بنانے میں مددگار ثابت ہو سکتے ہیں۔ شروع سے اس کی تربیت کریں۔ غوث پاک کی ماں نے تربیت کی نا، بزرگان دین کے واقعات تو پڑھیں کہ ان کے ماں باپ نے وہ شاندار تربیت کی کہ وہ کہاں پہنچ گئے۔ ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ بس تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ کو بھی سدھارنا ہوگا، اپنے اندر بھی تبدیلی لانی ہوگی، پھر دیکھیں کیسی برکت ملتی ہے۔ آخر میں ایک اور بات بھی عرض کرنا چاہوں گا ناظرین، اولاد کی تربیت میں بعض اوقات جب بچی پیدا ہو جائے گھر میں تو اس میں افسوس کیا جاتا ہے، اس میں گویا معاذ اللہ گھر میں لڑائی کی جاتی ہے، یہ بیٹی کیوں پیدا ہو گئی، اور 2-3 بیٹیاں لگاتار ہو جائیں تو
شوہر جو ہے وہ بیوی پر ظلم کرنے پر، اسے تکلیف پہنچانے پر آمادہ نظر آتا ہے، بلکہ بعض اوقات گھر ٹوٹ جاتے ہیں، ساس بہو کو تانے دے رہی ہوتی کہ تیرے یہاں لڑکا کیوں نہیں ہوتا۔ یہ کتنی بڑی جہالت کی بات ہے۔ کیا کسی انسان کے ہاتھ میں ہے کہ وہ بیٹی پیدا کرے یا بیٹا پیدا کرے؟ آج کی سائنس تو یہ پروف کرتی ہے کہ بیٹا یا بیٹی جو پیدا ہونا ہے اس میں بڑا میڈیکلی کردار تو والد کا ہے، مگر تانے عورت کو دیے جاتے ہیں، حالانکہ بیٹی اتنی کمال کی نعمت ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں بیٹیوں کو برا مت کہو کیونکہ میں بھی بیٹیوں والا ہوں، بے شک بیٹیاں تو بہت محبت کرنے والیاں، غم گسار اور بہت زیادہ افطار کے مہربان بعد ہوتی ہیں۔ تکلیف ختم ہو جاتی ہے، ہم کھاتے حدیث کا پیتے ہیں، موج مضمون کرتے ہے ہیں، کہ جس کی مگر 3 بیٹیاں ثواب ہوں ان کی باقی رہ اچھی جاتا ہے۔ خدمت کرے، کبھی ان آپ کی کو اچھی کوئی مسجد تربیت میں کرے، بلاتا ہے، یار چلو بھائی بیان ہو اللہ رہا ہے، تبارک اجتماع و ہو رہا تعالیٰ ہے، ان کوئی 3 نیکی کی بات بیٹیوں ہو کی رہی ہے، وجہ نہیں سے یار اسے دل جنت نہیں عطا چاہ رہا۔ فرماتا ہے۔ صحابی رسول نے پوچھا حضور 2 ہوں تو؟ آقا نے فرمایا 2 ہو پھر بھی جنت واجب ہو جاتی ہے۔ کہا حضور 1 ہو؟ فرمایا 1 ہو پھر بھی جنت واجب ہو جاتی ہے۔ یہ بیٹیاں تو جنت میں جانے کا ٹکٹ ہیں، اور انہی بیٹیوں کی پیدائش پر آپ غمزدہ ہو جاتے ہیں، انہی بیٹیوں کی پیدائش پر آپ تکلیف میں آ جاتے ہیں، دوسروں کو تکلیف پہنچاتے ہیں۔ توبہ کیجیے۔ نہیں ناظرین، بچیاں رحمت ہیں، اور جو والد مجھے سن رہے ہیں میری بات کو ایڈمٹ کریں گے، وہ بات ان کو میری بات سمجھ آئے گی کہ بچیاں تو والد سے زیادہ قریب ہوتی ہیں، والد سے زیادہ محبتی بیٹیوں کو ہوتی ہے، پھر بھی اس کی پیدائش پر ہم معاذ اللہ ناشکری کریں۔ بعض اوقات یہ فیلنگ ہوتی ہے کہ بچی پیدا ہو گئی، اب اس کی پرورش اور اس کی شادی میں بڑا خرچ ہوگا، وہ کیسے کروں گا؟ یاد رکھیے ناظرین، جس رب نے بچی دی ہے نا وہی نصیب اچھے کرے گا، وہی انشاءاللہ اس کے رشتے کے انتظام فرمائے گا۔ وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، اس نے رزق کا وعدہ کیا ہے، سارے کام میرے نہیں ہیں، اپنے رب پر چھوڑ دیجئے، اللہ پر بھروسہ رکھیے۔ بعض اوقات ہم نے دیکھا ہے کہ رزق تنگ ہوتا ہے والد کا، بچی کی ولادت ہوتی ہے، اللہ رزق میں برکت ڈال دیتا ہے، پورا گھر میں رونق آ جاتی ہے۔ اللہ کے عطاؤں پر بھروسہ رکھیے۔ تو بہرحال آج کے مختصر سے پروگرام میں کوشش کی کہ اولاد کی اہمیت پر بات کی جائے، تربیت اولاد پر بات کی جائے۔ امید کرتا ہوں ضرور توجہ دیں گے، اپنے اندر بھی اچھی تبدیلی لائیں اور اپنی اولاد کو بھی اچھا ماحول مہیا کریں۔ اللہ کریم ہمیں اپنی اولاد کو اچھی طریقے سے تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔